حواس خمسہ کے فنکشن کو اگر دین کے طور پر ٹرین نہ کیا جائے تو پھر دین کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوتی۔ حواس خمسہ مثلاً آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیا، اور آپ کی آنکھ میں منظر غیر اللہ کا تیر جائے تو پھر وہ جو لو لگائی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کی میں جو مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ اسی دنیا میں ملا جلا کے پھینک دیا خیر و شر کو۔ ایک تو خیر کے اندر شر، شر کے اندر خیر، دنیا کے اندر، کیونکہ جب بات میں اسی دنیا میں ایک خیر ہے، ساتھ دوسرا جو احوال ہے وہ شر ہے، ایک بھائی خیر ہے اور ایک بھائی شر ہے، یہ دو ہیں دنیا کے اندر ساتھ ساتھ آس پاس ملا جلا بلیک اینڈ وائٹ۔ ایک انسان کے اپنے اندر پیریڈ ہیں، خیر کا پیریڈ، شر کا پیریڈ، اور دونوں سے بیزاری کا پیریڈ، اللہ کی عبادت کا پیریڈ، آپ کے دور آیا کرتے ہیں ہر آدمی میں، ادوار کو یوں آپ سمجھ لو کہ جس طرح آپ بیٹھے بیٹھے ایک نیند کا آ جاتا ہے دور، اب نیند آ گئی، یہ کیا آگے بھی چیزیں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آ گئی، کہتے نیند آ گئی، اچھا خاصا باتیں کر رہا ہے، اچھے خاصے باتیں سن رہا ہے، اچانک وہ کہتا ہے اب نیند آ، کوئی چیز اس کے اندر آ گئی جو اس کو اب اس پرانے فنکشن کے اندر ویسے نہیں بیٹھے دیتی جیسے پہلے بیٹھا تھا، اچانک کوئی چیز آ گئی نا یہ۔ اسی طرح جو ہے وہ بیداری ہوگی، اسی طرح جو انسان ہے وہ، ان کو آگے بٹھاؤ مولوی صاحب کو، آ جاؤ جی، آ جاؤ حضرت صاحب آگے، پیچھے بیٹھ جاتا دیا آپ بیٹھ جائیں ان کو بیٹھ۔ اسی طرح انسان چلتے چلتے اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، کسی نے بتایا نہیں ابھی، خود بخود اچانک اس احساس پیدا ہو گیا، بڑھاپا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، اچانک اس کو خیال آ گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، عبادت کرتے کرتے اچانک خیال آ گیا کہ چلو پھر کر لیں گے کبھی باتیں بھی۔ انسان کی فطرت میں وسیع خیالات اور مختلف خیالات کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ فطری عمل ہے۔ اب آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان، ابھی کسی نے ٹریننگ نہیں دی اس کو، اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ چلو پیسہ ہی جمع کر لیا جائے، پیسہ جمع کیا، گنتی شروع کر دی، پھر جمع کیا، پھر گننے لگ گیا، پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں کیا جمع کر رہا ہوں، خرچ ہی کر دو اس کا، پھر وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت کی طرف سے عجب عجب خیالات کی کار فرمائی، یہ بذات خود فطری عمل ہے۔ پہلی ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہر انسان جو ہے اس میں ہر قسم کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، ہر قسم کی، یعنی کہ وہ جو نیکی تلاش کرنے نکلا تھا نا وہ بدی بھی تلاش کر سکتا ہے، یہ انسان ہے۔ انسان اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی دم تک نیک انسان کو برا ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور برے انسان کے لیے نیک ہونے کے امکانات ہیں، آپ کی دم تک، اس لیے جب تک انسان مر نہ جائے اسے نیک وعد نہ کہا کرو۔ یہ ممکن ہے ایک گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک ولی اللہ کسی گناہ گار ہو کے مرے، اس لیے اس کا بالکل فیصلہ کبھی نہ کرنا اچھائی برائی کا، کیونکہ جب تک
ایکشن ہو رہا ہے, گیم آف لائف جاری ہے, زندگی کھیل چل رہا ہے. اگر گناہ جتنے بوجھ ہے ہمارے اوپر, وہ اچانک ایک دن اطلاع آ جاتی ہے, چٹھی معاف کیا. اگر گناہ معاف ہو جائیں تو پھر گناہ کی وجہ سے جو ہم نے اس کو برا کہا وہ ہماری غلطی ہو جائے گی, کیونکہ ہم حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں کسی انسان کو. نہیں بات سمجھا رہی؟ ہم کسی انسان کے حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں, اور انسان کا فیصلہ بھی مستقبل میں ہونا ہے. آپ بات میں رہے. اس لیے جب تک یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا مستقبل کیا ہے تو اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ شخصیت کے ٹریٹس اور پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں غالباً امکان یہ ہے کہ اس کا آگے جا کے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا, کہ بہت برائی کر رہا ہے آدمی. یہ غالباً کی بات ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کر دیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی نیک ساتھی مل جائے اور اچانک نیکی غالب آ جائے. ممکن ہے نا؟ اس لیے یہ بڑے امکانات ہیں زندگی میں, کیونکہ بکھرے ہوئے امکانات ہیں, خیر کے بھی امکانات ہیں, شر کے بھی امکانات ہیں, اور زندگی کے اندر صحت کے بھی امکانات ہیں, بیمار ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس لیے ابھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا. اب ایسے میرے یہ ممکن ہے کہ صحت مند بیمار ہو جائے اور بیمار صحت مند ہو جائے, اور امیر جو ہے وہ غریب ہو جائے اور غریب امیر ہو جائے. وہ اللہ نے کہا کہ میں رات سے دن اور دن سے رات, یہ بڑا مثال ہے, رات سے دن اور دن سے رات. وہ پہلے فرمایا کہ میں ملک دیتا ہوں, ملک لے لیتا ہوں, حکومت عطا فرماتا ہوں, حکومت چھین لیتا ہوں. حکومت کے بعد حکومت سے معرومی ایک عجب راز ہے. اس لیے ابھی سمجھو کہ عجب راز ہے. حکمران کے لیے نہ حکمران رہنا ایک عجیب کیفیت ہے. روب دار باپ کے لیے بے روب ایک غیر ضروری اثاثہ بن کے گھر میں رہنا عجب بات ہے. اتنا روب, اتنا جلالائی آدمی تھا کہ گھر میں آتا تو سہم جاتے حالات در و دیوار کے, اور وہ آدمی جو ہے ایک غیر ضروری کونے میں پڑا ہوا ہے, ایز اف کہ وہ ہیپن ہی نہیں ہو رہا. ایسا وہی آدمی, سیم اولڈ مین, اب وہ غیر ضروری ہو. کہنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجب راز رکھا ہوا ہے کہ تو جن کے لیے اتنے گناہ کیے اور جن بچوں کے لیے اتنا بڑا تردد کیا, اور جن بچوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, اب ان بچوں نے تجھے چھوڑ دی. اور جن دوستوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, آج وہ دوست تیرے پاس سے اجنبی ہو کے گزر رہے ہیں. جن کی خاطر تو نے ہمیں چھوڑا. یہ واقعات فطرت سے کھاتی رہتی ہے کہ اتار چڑھاؤ, بادشاہت, غریبی, پردیس, دیس, یہ سارے واقعات چلتے رہتے. اس میں خواہش شامل نہیں ہے, بس یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے اندر ہر انسان پر اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہتے. ٹریننگ نہ ہو تو پھر انسان وہ اچانک چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہی جی میں آئی کہ چلو نکل چلو, پھر خیال آیا کہ کہاں جانا, چلو واپس ہی آ جاؤ. تو یہ انسان پھر کرتا رہتا ہے جب تک اسے کوئی حکم دینے والا نہ ہو. پھر وہ نفس کے حکم پر چلتا ہے, کیونکہ نفس کا نا آپ یہ ارادہ لے لو, خواہش سے لے لو کہ چلو آج مٹھائی کھا لو, اور مٹھائی سے نقصان ہوتا ہے نمکین ہی کھا لو. مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کرتا رہتا ہے. اور اس دنیا کے ساری زندگی کے ساتھ, تمام نظاروں کے ساتھ, اور دنیا کی تمام کیفیات کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے. آپ کے ذمے بروگی صاحب, آپ کے ذمے صرف ایک چیز ہے کہ آپ اس اپنے وجود کو کسی خیر کے راستے پر گامزن کرو. روح کے گناہ کو نہیں ہے, اور روح خیر ہے, بخشا بھی جائے تو بخشائی دی ہوئی ہے, اور روح کو سزا بھی نہیں ہے. مطلب یہ بدن اور روح کے رشتے کی بات ہو رہی ہے, آگے کیا ہوگا اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ذمہ ایک کام ہے کہ جب تک آپ کی روح اور بدن کا رشتہ قائم ہے, اس کو کامیاب راستوں پر چلانا. آپ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور ہر آدمی آپ دیکھے ہو ناکام ہے. چور بھی اپنے آپ کو کامیاب اور چور بنانا چاہتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فنکشن بناتے خود ہی برا ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنی ذات کے ساتھ برائی نہیں کرتا, اور اکثر آپ دیکھتے ہو کہ برائی کر دی. صحت خراب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا,
ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم نے اپنی صحت خراب کر دیا، تم نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، تو نے کیا برائی پیول کر دی. تو گویا کہ وہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ میں ہلاکت میں ڈال رہا ہوں. وہ اپنی طرف سے اپنے لیے بہتری کر رہا ہے. اس طرح جاگنا شروع کر دے لگاتار، جیت آگے پیچھے ہو جائے، اوہو تم نے کیا کیا، کہتا میں نے تو اچھا ہی سوچ کے کیا تھا. اس لیے انسان اچھا سوچنے کے باوجود، اچھا کرنے کے باوجود اپنے انداز میں، ضروری نہیں کہ وہ اچھی سوچ ہو اور اچھا عمل ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں نے جب یہ کہا کہ ہر انسان کا اس دنیا کے خیر شر کے ساتھ، احوال کے ساتھ دو قسم کے رشتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات میری؟ دو طرح کے رشتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس خیر اور شر کی کیفیات کے ساتھ رشتہ ہے، تحریر میں آئے، خالی خیال آ جائے، اچانک جائے دل میں واردات پیدا ہو جائے، یہ خیال. بعض اوقات کسی انسان سے رشتہ ہوتا ہے اور وہ انسان خیر اور شر جو ہے ہمارے اندر فلٹر کرتا رہتا ہے، انفیوز کرتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھو دوست ہے ہمارا، بیوی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو چیز کوئی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے دیکھو یہ آپ ٹھیک رہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے بہت ماڈرن لائف ہو گئی ہے، لہذا اس چیز کی ضروری ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کہتے ہیں تو کر لو. وہ کہتے ہیں تو کر لینے میں پھر بڑا لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے کسی دوست رشتہ دار کی بات مانی، سماج کی بات کو مانا. ہم دیکھو گے بچوں کے ہاں کیا برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، جنم دن، پیدائش کا دن، یہ بڑی غیر کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، یہ بچے کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کرنے میں پھر وہ گفٹس لو، گفٹس دو، واقعات لاؤ اور ایک انگریز جسم کو حیا کرو، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اب بات نکل جاتی ہے گھروں کے اندر. بچوں بچیوں میں شاید مطلب خوشی کے مقامات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. شادیوں پر آپ دیکھو گے پہلے آہستہ آہستہ گانا، پھر رقص، پھر پتہ کیا کیا ہو جاتا ہے. بچے ہیں جی، بچے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، چغل ہے، میلہ ہے، کرتے کرتے بات کہاں نکل جاتی ہے. اچھا ہے نا بات. ایک خیر اور شر جو ہے نا، سماج کے رشتے داری یعنی کہ سماج کے رواج، کسی رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری، کسی دوست کے ساتھ واقعہ، وہ آپ کو ایسا ایسا ایسے گمراہ کرے گا جیسے رہنمائی کر رہا ہے، اور ایسی رہنمائی کرے گا جیسے گمراہی دے دی. بات میں نا. تو سب سے خطرناک دوست جو ہے نا، رہنمائی کے انداز میں جب آپ کے پاس آیا اور آپ کو رہنمائی نہ کیا، غلط راستے پر چلا گیا، ایک عادت ہی بری دے گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. احوال کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داری کے اندر اچانک ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک ویسا واقعہ ہوتا ہے کہ انسان پیور نیکی کی تمنا میں نکلتا ہے، نیک لوگوں کی تمنا میں نکلتا ہے، اور پھر اس کو ایک آدمی نیک نہیں ملا، جس طرح میں چاہتا ہوں وہ نہیں ملا، ریجیکٹڈ. ایک دوسرے کے پاس گیا، یہ بھی نہیں، دیکھو اس میں یہ واقعہ تھا، ٹھیک نہیں ہے، ریجیکٹڈ، فیل. وہ عادت بن جاتی ہے فیل کی، اور سچے کے پاس جاتا ہے فیل پہلے ہی. کہانی اس کی لکھی ہے بزرگوں نے کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ یہ دریا کے کنارے جو سنگریزے ہیں اس کے اندر پارت ہے. وہ بے شمار سنگریزے تھے، وہاں بیٹھ گیا، ہاتھ میں ایک لوہے کی انگوٹھی لے کے پتھر کو لیتا، کساتا انگوٹھی کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھینک دیتا دریا میں. پھر وہ کنک اٹھاتا پتھر کو، پھر رگڑتا، پھینک دیتا، حتیٰ کہ اس کی عادت ہوگی اٹھایا لگایا پھینکا، اٹھایا لگایا پھینکا. اور اتنے میں وہ یعنی پارک اس کو بھی اٹھایا لگایا پھینکا. پھینکنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو سونا ہو گیا، عادت سے بن گئی ہے. بات ہے یعنی کہ غلط کا انتخاب، صحیح کا نہ انتخاب، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے. کہ صاحب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ انسان کا تعلق اپنی حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہے. پہلے کیا کہا؟ احوال کے ذریعے، سماج کے ذریعے، سماجی عادات کے ذریعے، اور طور طریقے کے ذریعے، رشتہ داریوں کے ذریعے، دوستی کے ذریعے، اور کبھی کبھی کس کے ذریعے؟ حواس خمسہ. اب یہ حواس خمسہ جو ہے نا، یہ بڑا ہی پہچان، نفس کی پہچان میں بڑا اہم مقام ہے ان کا. روح بعد میں آتا ہے.
آپ بات میرے روح کا مقام بعد میں، آواز خمسے کی بات کر رہے ہیں۔ آنکھ اگر موجود ہے دیکھنے والی تو نظارہ ضرور تاثیر دے گا۔ اب نظارے کا تعلق آپ کی آنکھ کے دم سے ہے، نظارے خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ آپ بات ہے میرے، خیر بعض اوقات ایسے ہوتی ہے جس میں چمک نہ ہو، ہے خیر، اور شر بعض اوقات جس انداز سے آتی ہے جیسے اس میں چمک ہو اور تاثیر ہو اور آپ پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اب بات میں کیونکہ آنکھ ہے اس نے دیکھنا ہے، دیکھنے کا تعلق میں نے پہلے یہ چیز آگے پہلے بتائی ہوئی ہے، پھر سن لے کہ انسانی آنکھ کا دیکھنے کا تعلق آپ کے باطنی صلاحیتوں سے ہمہ وقت رہتا ہے۔ پچھلا سمجھ آ رہے میرے؟ آپ کا آنکھ کا تعلق ہمہ وقت باطن کے ساتھ رہتا ہے۔ جب آپ چیز نظارہ دیکھ رہے ہو نا، نظارہ، تو آنکھ جب مصروف ہے، میں نظارہ ہے، تو نظارہ بذات خود تاثیر کرتے کرتے یا تاثیر بنتے بنتے آپ کے کسی باطن میں اتر جاتا ہے۔ بات میں اگر وہ چیز جب واقعہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور واقعہ آپ کے ذہن میں اترا، کہاں اترا؟ ذہن میں اترا، تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو وہ آپ کو عقل سے کھا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر آپ دیکھو، حالانکہ دیکھو ہے کہ دیکھو، سوچ خود بخود آ گئی کہ دیکھو کہ کیا ہوئی عاقبت جھوٹوں کی۔ اور جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بستی کسی زمانے میں یہ جو کھنڈر ہے محل ہوتا تھا، اور یہ بستی کبھی بستی ہوتی تھی، اور یہ اجاڑ کبھی آباد تھی، تو پھر آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ او کہاں گئی دنیا اور کہاں گئے وہ لوگ، اور یہ سارا تارا دار پانی ہے، اور ان کی غرور والی فطرت جو ہے، سرے پر غرور جو ہے وہ کہاں چکنے چور ہو گیا، ایسے کہتے ہیں نا آپ۔ اب یہ آنکھ نے خود بخود آپ کو علم کا جلوہ دکھا دیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آنکھ نے کنٹیکٹ دیا ذہن کو۔ یہ بات ہے میں، آپ بات ہے میں غور کر رہے ہیں نا، آنکھ نے کہاں دیا کنٹیکٹ؟ ذہن کو دے دیا۔ اگر آنکھ ٹرینڈ ہو تو نظارے کو دل کی طرف بھیج دیتی ہے، پھر آ کے سبحان اللہ تبارک اللہ واحسن الخالقین، حسن و جمال ہے کہ پری پہ کر اور نگارے سرو قدے لالا رخسار ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہو کہ پوری پہ کر نگارے، اب آنکھ دیکھ رہی ہے اور دل پہ اثر کر رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خسرو نے دیکھا نا نظارہ، نظارہ جب دیکھے خسرو، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کیا دیکھے گا؟ پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفتے دل بود سب جائے کے من۔ اس کو بند کر دو، پنکھا بند کر، چلو اسٹاپ کرنا ہے کہ تو بھی ذرا یہ بھائی دروازہ دو اندر۔ آپ ایک بات سمجھے، اب آنکھ نے اس کو جلوہ حقیقت دکھا دیا حضرت امیر خسرو کو۔ ممکن ہے کہ اس نے محفل شاہ کی دیکھی ہو، نہیں آپ بات سمجھے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خدا خود میر مجلس بود، اہل خدا تو اسی نے دیکھا اس کو، نہیں بات ہے کہ اللہ بیٹھا ہوگا میر مجلس اور آگے شمع محفل کوئی مشاہدہ تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ اب اس کو وہیں جلوہ آیا، نظر آیا اپنی شاہ کی محفل میں، پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے بند بودم۔ اور اللہ میں کہ یہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں اترو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بود۔ اب یہ نقشہ اس کو اس زمین پر نظر آیا، آسمانی نقشہ۔ اب آنکھ جو سعید آنکھ تھی نا، اس نے سعادت دکھا دی۔ آنکھ نے دل پہ کہاں بھیجا؟ دل کی طرف بھیجا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان کی آنکھ جو ہے اگر جلوے کو بھیجے دل کی طرف، اسے پھر دل بری نظر آتی۔ آپ یہ بات سمجھائی دو
اچھا دل بری سے مراد حسن نظر آتا ہے اس کائنات میں، دیکھتا ہے کہ آنکھ جب نظارہ آپ پر کنوے کرتی ہے دل کی طرف، تو دل کے اندر اس نظارے کا حسن جو ہے آپ کو فطرت کے حسن کے ساتھ ہم کنار یا ہم تعلق کر دیں۔ ایک مقام آ گئے نا، تو گویا کہ آپ کا رابطہ فطرت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کسی ایک منظر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، پوری فطرت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مناظر پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہ خالی نہیں ہے کہ یہ پھول ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بادل ہے، یہ چاند ہے، خالی آپ کو دیکھتے رہو نا، یہ سارے دروازے ہیں فطرت میں داخل ہونے کے۔ آپ کسی ایک چیز کو بغور اگر دیکھنا شروع کرو تو یہ صنائی فطرت کے ساتھ ہی سنت آپ تک واضح ہو جائے گی کہ سانے کی حقیقت کیا ہے۔ بولے سانے کے ساتھ تعلق اس کی سنت سے، اب اصل میں پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت، تو فن سے فنکار تک آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے اگر آنکھ آپ کی اس نظارے کو آپ کے دل پر کنوے کرے۔ اور اگر وہ نظارہ نفس کی طرف چلا جائے، نفس کی طرف بے سر اور غلط خواہشات کے ساتھ، پھر آپ یہ کہیں گے یہ نظارہ میرا خیال ہے ساری اگر خزانے کو لوٹ رہے ہیں تو 2 پیسے منٹ خالی، تب کیا ہوگا؟ اب وہ منظر تھا، سارے کھائی جا رہے تھے، ملک کو سارے لوٹتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اگر تھوڑا سا اس میں سے 2 اینٹیں اٹھا لی، مکان بنا لیا تو کیا جائے گا؟ اب وہ منظر آنکھ نے کہاں کے رہ گیا؟ نفس کی طرف، اور وہ بھی اسی نفس میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ شر جو ہے نا، شر کے ساتھ ہی شر کو شعلہ ملتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب میں آنکھ نے وہ منظر نفس کی طرف کنوے کر دیا۔ آپ کبھی دیکھو کہ دیکھتے ہی احساس سے گناہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خواہش سے گناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ خواہش گناہ، حالانکہ گناہ نہیں کیا اس نے، منظر کے ساتھ ہی خواہش گناہ کا پیدا ہونا، یہ بھی عجب بات ہے۔ حالانکہ وہ بندہ صحیح سلامت جا رہا ہے زندگی کے سفر میں، اچانک اس کو آنکھ نے غلط رپورٹ کر دی، ایسے مقام کو رپورٹ کر دیا اور جس مقام کے ساتھ شر کے وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ تیری آنکھ نے مطلب بیٹھے نہیں تھی نا آنکھ کی، اس نے اس کو وہی ایسی جگہ کنوے کیا جہاں سے انسان کے احساسات جو ہے وہ پراگندہ ہونے شروع ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے، کبھی آپ دیکھو کہ لوگ کہتے ہیں زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ تو ظلم ہے، زندگی کیا ہے؟ اس نے آنکھ نے ظلم ہی دیکھا۔ تو کسی وقت مجھے زندگی کہتا رحم ہی رحم ہے، میں نے دیکھا 1000 بار لوگوں کو رحم کرتے ہوئے۔ کہتے لاہور شہر کے بارے کیا خیال ہے، کہتے گناہ ہی گناہ ہے۔ کہتا جب بات ہے تم بتاؤ لاہور شہر کے بارے، کہتا فقیر ہی فقیر ہے، سارے درویش ہیں، یہ خانقاہوں کی بستی ہے۔ اب اس کو خیر نظر آئے گی، اس کو شر نظر آئے گی۔ اب یہ آنکھ کا کام ہے کہ جلوہ کدھر بھیج رہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا، آنکھ نے رپورٹنگ جو کرنی ہے نا، وہاں تاثیر ہو جانی ہے۔ کبھی آپ دیکھو کہ آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی، غصہ پیدا ہو گیا، کوئی اور بات نہیں ہوئی، صرف دیکھا غصہ پیدا ہو گیا۔ خالی ایک آدمی دوسرے آدمی پر کوئی جاتی کر رہا ہے، تیسرے آدمی پاس سے گزر لڑائی شروع کر دی، دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ آپ بات میں کسی کو دیکھتے ہی پیار آ گیا، دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، خالی دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، اور دیکھتے ہی عبادت کی خیال پیدا ہو گیا، اور دیکھتے ہی عبادت سے معروم ہو گیا۔ خالی دیکھنے سے، خالی دیدار سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھنا بذات خود ایک علم ہے، اور منظر بذات خود علم کی دعوت ہے۔ کتابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، منظر بذات خود علم کی دعوت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں جمالیات دیکھو، خدائی پیمانے، جمالیات کے سانچے دیکھو، آستانہ دیکھو۔ آستانے سے کچھ بھی نہیں ملا، آستانے سے کیفیت مل گئی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے موت کو میلہ بنا دیا، کوئی اس کے پیچھے ایک بات ضرور ہے۔ بات نہیں، وہ پھر آنکھ نے کچھ اس انداز کا جلوہ دکھایا کہ آپ کسی اور انداز کے انسان بن گئے۔
اب بات میں اگر کوئی آدمی جو ہے نہ اتنی عقل رکھتا ہو، آنکھ اسے مس گائیڈ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے رشتے دار ہے، یہ امیر کیسے ہو گیا؟ اب اسی کا مقابلہ کرتے کرتے مر جائے گا، کیونکہ آنکھ نے اس کو غلط راستے پہ چلا دی، صرف آنکھ نے۔ آج یہ خوشبو ہے، اب خوشبو سے زندگی کٹتی جا رہی ہے۔ خوشبو پیار کی بھی ہوتی ہے، خوشبو دھوکے کی بھی ہوتی ہے، خوشبو جو ہے وہ الطاف و اکرام کی بھی ہوتی ہے نا۔ مثلا ایک شعر دیکھو، بھٹک رہا تھا میں سود و زیام کے صحرا میں، بھٹک رہا تھا میں سود و زیام کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اب خوشبو جو ہے وہ اس دیار میں لائی ہے۔ اسی طرح بدلے میں آپ کبھی جاننے والے ہو، آپ دیکھو گے کہ مکہ مدینہ کی خوشبو اور ہے اور مدینہ منورہ کی خوشبو اور ہے، خوشبو کا فرق ہے۔ اس طرح خوشبو جو ہے نا یہ لطیف اور روحوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے، الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ آپ آتے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو، خوشبو کا تعلق جو ہے نا آپ کے احساس کے ساتھ ہے، یہ آپ کی خوشبو کی سینس، آنکھوں کی سینس۔ اس طرح بولنا، بعض اوقات انسان ترش بولتا ہے، بعض اوقات آہستہ بولتا ہے، ریاست ویسی بات ہے نا، یعنی کہ کوئی غیر آ جائے بسم اللہ جی یہ ضرور، کوئی اپنا بندہ ہو چل پیچھے ہو، غصے سے بولتا ہے، اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں بولتا غصہ، یعنی کہ جہاں غصہ بولنا وہاں نہیں بولتا، بس نہیں نا۔ یہ غصہ جو زبان بولتی ہے اس کا کیفیت کا انڈیکیشن ہے۔ تو زبان کی ٹریننگ یہ ہے کہ غصہ آیا ہو تب بھی نہ بولو غصہ۔ اگر زبان ایسی ٹرینڈ ہو جائے، زبان دعا بولتی ہے، زبان بد دعا بولتی ہے، زبان قرآن بولتی ہے، اور زبان جو ہے وہ پوشا گانے گاتی ہے، اور زبان ہر طرح کی حرکات بھی کرتی ہے۔ آدھی جو ہے نا گرفت لوگوں کی آج زبان سے ہوگی، آدھے لوگوں کی گرفتار لوگوں کے آدھے جو ہوں گے نا، اور وہ سر نفس کے آدھے ہوں گے اور آدھے ہوں گے زبان کے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ چھوٹا سا جو پرزہ ہے آپ کے وجود کا، یہ بہت ہی کارستانیاں مطلب بے کرتا ہے، نیکی کے راستے پر بھی اور شر کے راستے پر بھی۔ بڑی مرصع زبان والا بد نیت بھی ہو سکتا ہے، بڑے اس کے الفاظ اتار چڑھاؤ زیرو بم دس اینڈ دیٹ واللہ باللہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آنے والی بھی جو حکومتیں ہوں گی وہ پتہ نہیں موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کبھی یہ قرآن پڑھ کے انہوں نے کیا بولا تو انہوں نے کیا بولا۔ زبان جو ہے یہ انسان کے لیے شر اور خیر کی سند ہے اپنی، کہ انسان کا باطن عام طور پر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، باطن کا۔ اب جس طرح آنکھ ریسیو بھی کرتی ہے امپارٹ بھی کرتی ہے، اب اصل میں جلوہ دیتی بھی ہے آنکھ، تو آنکھیں جب ملتی ہے تو دونوں جلوہ دے بھی رہی ہیں ریسیو بھی کر رہی ہیں، چار آنکھیں۔ آپ سمجھیں یہ بات، آنکھیں چار ہونا محاورہ ہے، شبیدہ محاورہ نہیں سمجھتے، دونوں آنکھیں ریسیو بھی کر رہی ہے اور دے رہی مجرد۔ اس طرح زبان جو ہے وہ دیتی ہے۔ اب آئی آپ کی بات، سوال آپ کا کہ سماع کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سماع کان کا فنکشن ہے۔ جب روح، انسان کی روح اور اپنی تنہائیوں میں یا اپنے اندر خواہش کرتی ہے تو وہ کانوں کو مجبور کرتی ہے کہ تو کوئی نغمہ لے آ، تو انسان اس سفر پر نکلتا ہے کہ کہیں سے کوئی نغمہ آئے، کیونکہ روح کی خوراک چاہیے، اور روح جو ہے نا وہ پشمردہ ہو گئی، روح افسردہ ہو گئی۔ کسی دوست کی آواز لے آ، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بڑی آوازیں سن رہا ہوں لیکن یہ سب آوازوں میں وہ آواز نہیں ہے، تو دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے نا، بات ایسی کر دو ہیں، یہ بھی آواز ہے وہ بھی آواز ہے لیکن وہ آواز کہاں۔ تو گویا کہ روح نے کچھ آوازوں کے ساتھ کسی زمانے میں آسودگی پائی تھی، اب ان میں سے کوئی آواز نہ ملے تو روح بے چین ہو جاتا ہے۔ روح آواز کی متمنی ہوتی ہے اور آواز کی تلاش میں نکلتی ہے۔ آپ آسے میں ہے نا جبھی صاحب، تو آوازوں کا سفر یا آواز سننے کے سفر پر چلتی جا رہی ہے۔ اگر آپ آواز کے طور پر سوچو، یہ دنیا آواز ہی آواز ہے، کسی زندگی کا ثبوت اس کی آواز سے ہے۔ ہر طرف آپ کو آوازیں آئیں گی، خاموش آوازیں بھی آئیں گی، بولنے والی آوازیں بھی آئیں گی، سناٹوں کی آوازیں بھی آئیں گی، چیخنے کی آوازیں آئیں گی، کرب کی آواز آئے گی، درد کی آواز آئے گی، نغمگی ہوگی، ہر طرح سے افسردگی کی آوازیں، بے شمار قسم کی آوازیں ہیں۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آواز سے انسان پہچانا جائے گا، جسے شکل سے آپ پہچانتے ہو انسان کو یہ کس قسم کا انسان ہے، بیہیویئر سے پہچانتے ہو
20 سال ابتدا گزارنے کے بعد بھی نہیں پہچان سکتی کبھی کبھی پتہ نہیں کون نکل آیا. آواز بھی انسان پورا ہے. آپ آ رہے ہیں نا کہ آواز. اور سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق میں جو اللہ کریم کی پہلی صفت کا اظہار ہوا وہ تھا کن، آواز. اب آواز جانے اس لیے کہ پھر انسان کو بولنے والا بنایا، یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلا جو لفظ گونجا تھا کائنات میں کن، یہ کن عمل ہے، کن آواز ہے. اب بات سمجھے کہ ہو جائے تو گویا کہ یہ پھر آوازوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے. تو روح کی تمنا اگر ہو نغمے کی تو پھر انسان سما کی طرف راغب ہوتا ہے. اب سما اگر اس میں صفات نہ موجود ہوں تو پھر وہ نغمے کی خواہش جو ہے نا گمراہ بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کی آواز کی اتنی طاقت ہے آواز کی کہ بڑے چلو مجاہد ہو، وہ بیچارے مر جاتے جا کے، نہیں مارتے جاتے ہیں بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، نہیں باتیں، کیونکہ نغمہ اوپر سے آئے گا بڑے چلو سب شکن مجاہد ہو، جب یہ کہتے ہیں سارے تھرل ہو جاتا ہے. تو سب شکن پتہ کیا آتی کیا ہے، وہ بیچارے جاتے ہیں لڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چلو شہید ہی ہو جاتے ہیں. کچھ بھی کہہ لو تو دشمن اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے، لیکن وہ نغمہ سب شکن مجاہدو زیر بم کے ساتھ آیا تو انسان کے اندر خون میں تیزی پیدا ہوگی. اچھا ہے نا بات. اس طرح آواز جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ مثنوی مولانا روم آواز سے شروع ہو رہی ہے کہ نئے کو دیکھو، یہ بنسری کو دیکھو، اس کے اندر آواز کس کی ہے؟ غالباً کسی دوست کی جدائی کی فریاد لگ رہی ہے، غالباً کہ یہ نہ ہے کسی درخت کے ساتھ تھی اور وہاں سے جدا ہو گئی، اب اس پہ نغمہ نکل رہا ہے. میں بھی بذات خود ایک نغمہ ہوں. یہ جدائی جو ہے کہیں کسی اور دنیا سے ہم آئے، اس دنیا میں ہم رہے تو یہ ہماری آوازیں، ہمارا شعر و سخن جو ہے یہ بھی ایک فریاد ہے جدائی کی. اب بات ہے تو گویا کہ نغمہ چلا. تو کہتے یہ ہیں کہ جب تک اس کے اندر ٹریننگ نہ ہو آواز گمراہ کر سکتی ہے. ایک آواز کے بارے میں ایک اور بات کہ آپ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اونٹ کو مارنے کی ضرورت کو نہیں ہے، صرف ایک نغمہ ہے ہودی خان کا، وہ اس طرح گاتا ہے الاپتا ہے کہ اونٹ صاحب بھاگ پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اونٹ اتنے چل پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس کی آواز میں ہے، یہ جو ہودی خان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے الاپو. اس نے الاپا، اونٹ جو ہے نا وہ چل چل کے بس بوم جا گئے. آپ نے فرمایا بس آواز کی تاثیر اونٹ کے لیے ایک عجب مقام ہے. جس طرح ڈھول کے مطابق اونٹ بھی نغمہ کر، دمال کا جو ہے اچھے خاصے شریف آدمی پہنچ ہل جاتے، دمال ہو رہی ہو تو آگے بات کہ وہ جس طرح کہ باہر تر رہے کہ میر رقصانیم اے یار میر رقصم، جب اس رقصم رقصم ہوگا تو سارے کے اندر رقصم شروع ہو جاتا ہے. آواز کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اگر نغمہ سننے کی خواہش ہو اور یہ خواہش نفس کی نہ ہو، یہ خواہش روح کی ہو، تو پھر فرمانے والوں نے کہ آگے اس کی شرائط ہیں. گانے والا مصفہ ہو. آپ سمجھیں، یعنی کہ وہ آدمی جو گانے والا ہے اگر وہی بدواطن نکل آئے تو پھر آواز جو اس کی آ رہی ہے اچھی بات ہے، اچھا قول ہے، اگر قول ہی اچھا نہیں ہے تو تاثیر غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ بد نیت ہے. اس لیے پرانے زمانے میں قال بھی اچھا ہوتا تھا، قول جسے آپ کہہ رہے ہو، اور قوال بھی اچھا تھا، میرے محفل بھی اچھے تھے اور سامعین بھی اچھے تھے، کیفیت ایک مرتب ہو جاتی تھی، غیر ہوتا نہیں تھا، آواز میں کام ہو جاتا تھا. اب جب کہ نہ میر مجلس ہے اور نہ کوئی قوال ہے، قوال کی ذاتی زندگی ایک بھیانک قسم کی زندگی ہے، اس لیے یہ جو قوالی ہے اپنا فنکشن ترک کر چکی. اب کیونکہ وہ میر مجلس نہیں ہے. جب میر مجلس تھا کہ مصروف ہوتا نا انسان قوالی میں تو وہ ادھر سے توجہ میں مصروف کرتا، اپنی توجہ دے دیتا، توجہ کے اندر جو ہے اس کا مطلب کھل جاتا ہے، اتنا کشائی جاتی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ قوالی سننے کے لیے کہتے یہ ہیں سما انسان کو 3 دن کا فاقہ ہو، بھوک لگا ہوا اور روح جو ہے سماعت نہ چاہے، کھانا تیار ہو، اگر روح سماعت کی طرف جائے تو پھر چلے جائے.
جو کھانا ترک نہیں کر سکتا اس کے لیے سماع سننا حرام ہے. جو انسان کھانا ترک نہیں کر سکتا، جو نیند ترک نہیں کر سکتا، اس کے لیے سماع سننا منع ہے. آپ بات ہیں، کیونکہ سماع جو ہے یہ روح کے اندر جا کے عبادت کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. وجود سے نکل کے سماع ہے. اگر وجود میں رہنے والی زندگی ہے تو سماع نہیں ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی بڑا شوق ہے سماع سننے کا، لیکن یہ جو سماع رعایت الوقت ہے اس وقت کی بات کرے. چاہے صاحب 900 سال 950 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گیا، کہتے یہ طرح کبے کی آواز ہے. اس لیے اگر سننے کی خواہش ہو قرآن سننا، سننے کی خواہش ہو نعت تک ہو. آپ بات رہے ہیں. تو اس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے. آگے جو ہے نا بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ قوالوں کی ذاتی زندگی کے نقص کی وجہ سے نقص والی ہوگی. مقصد یہ ہے کہ اب کسی کا نام کیا لینا ہے، آپ کو پتہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ ایک بڑی مشہور قوالی ہے آپ کے ہاں کہ اب یہ ہے قوالی نعت ہے، تاج دار حرم اور نگاہ کرم. بہت اچھی قوالی، گائی بھی اس نے بہت اچھی ہے. مترا ہے ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. اللہ کے ساتھ ہوس کا لفظ لگا کے اب یہ قوالی سننا منع ہے آپ کو. نہیں بات صحیح کہ اللہ کو اللہ اپنے حبیب کے لیے ہوس تھی دید کی، اسی عین قوالی کے اندر ہے معراج کا بہانہ تھا، عجب سہانا تھا سما. اور یہ پہ مترا آتا ہے نا، مترا ہوس تھی دید کی. اب اللہ کو احترام کے بغیر بول گیا وہ. تو نعت جو ہے نا ادب سے، نعت ادب سے ہو نہیں سکتی جب اللہ کا ادب نہ ہو. اس لیے اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود سننا منع ہے. کیونکہ وہ جو مقامات ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہی کنفیوز کر دو تو پھر سماع کا رہ گیا. نہیں بات ہے، سماع تو پھر نہ رہ گیا نا. مقصد یہ کہ ایک سماع کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر سماع ہو رہا تھا، میں خود دیکھا. صابری سلسلے کے بزرگ سماع ہو رہا ہے اور سگریٹ بھی چل رہا ہے، حکم بھی چل رہا ہے، سماع ہو رہا ہے. اس صبح کا وقت اذان ہوگی، ماں بند ہو کہتے لو اب آیا مولوی اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ تعالی رات ہماری محفل میں رہا. آپ مجھے بات سمجھے، یہ بھی زیادتی کی بات. ساری رات سماع سنو اور صبح نماز کی توفیق ہی نہ ہو. تو سماع سننے والے جو ہے نا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی پابندیوں کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے روح کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سماع سنتے ہیں کہ یہ روح کی خواہش ہے. اس لیے سماع جو ہے یہ جائز ہے کم اگر کچھ سنانے والا ہو. بات نہیں نا، اگر کوئی میرے مجلس ہو اور اگر انسان جو ہے بھوک کو ترک کرنا جانتا ہو تو پھر سماع جو ہے نا آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے. اور اگر آپ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی آپ کھاتے ہو، 3 دن کا آپ فاقہ نہیں کر سکتے ہو سماع کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کھانے کھاؤ، آپ سماع نہ سنو. سماع نہیں سن سکتے آپ. بات نہیں نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سماع نہ سنو، وہ بھی ایک سماع سناتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ کا. کہ اللہ کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ آواز بھی ہے اور کیفیت بھی ہے. اور جب ایک ردم میں آ جاتا ہے اللہ ہو کا ذکر تو یہ بذات خود ایک سماع آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر آ جائے اور ردم میں آ جائے تو یہ ایک سماع ہے. الا اللہ کا ذکر ہو جائے یہ ایک سماع ہے. سماع کا معنی کہ وہ الفاظ سننا جس سے آپ کے باطن کی اصلاح. اور یہ اصلاح جو ہے نا کسی کی موجودگی، بزرگ کی موجودگی میں ہونی چاہیے. اب کیا بزرگ ہونا چاہیے، وہ قوالوں کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے کہ اب یہ وقت ہے، اب یہ بات سناؤ. اور یاد رکھنے والی بات ہے، قول جو ہو یا کہ کلام ہو، کلام کسی رحمت اللہ علیہ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اے بی سی ادھر سے کوئی مل گیا، کدھر سے مل گیا، کل سنا، کل کو غزل ہی سنا دے، چلو کوئی موجودہ گانا ہی سنا دے اس دور کا. یہ پھر انسان کے لیے تباہی ہے باطن کی. اس لیے اس کو نہیں سننا چاہیے. یا سنانے والی کو یا کیا آواز سنا رہی ہے جس کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے باطن کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ یا نفس کے ساتھ ہے، تو پھر بہتر ہے اوائڈ کیا جائے. تو سماج ہے اوائڈ کیا. تو یہ ایک شروع میں جب رائج کیا گیا ہمارے ہاں قائد صاحب کے زمانے میں، یہ تھا کیونکہ ہندو جو لوگ تھے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے، ان کے مزاج میں تھا بھجن. ان کو مطلب محروم نہ کیا جائے، تشنا نہ کیا جائے.
ان کو نے سماوے احوال سنائے، قوالی سنائی، بلکہ قول من کن تو مولا بولے بھی اس طرح ان کو سنایا، آہستہ سے اسلام کے فنکشن کی طرف راغب کیا۔ آواز جو ہے انسان کو بہت گائیڈ کرتی ہے، آواز سے لوری ہوتا ہے نا نیند آ جاتی ہے، سما کی تاثیر تو ہے نا کہ لوری ہے تو بچہ سو جاتا ہے، اور جگانے والی آواز ہو تو جاگ پڑتا ہے، اور مارچ آف دا آرمی ہو تو فوراً انسان کو تو ولولا کہ دشمن کا تختہ الٹ جائے گا، پتہ نہیں کب پٹ جائے گا پلٹ جائے گا۔ ایسے گانے تھے نا آپ کے یہاں، کہتے ہیں نغمے، یہ کیا کہتے ہیں، قومی ترانے، قومی ترانے جو وہ بچے تھے تو اب رہا ہے ساتھ کا، وہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، واقعات کیا ہو گیا۔ بارہ ترانوں کا اثر ہوتا ہے، ترانے پھر آپ سنا جائے، سننا فرض ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہے نا، اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ ہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو ویزا کو ریال پروگرام کس طرح ہے، اللہ اندازہ لگا سنو، یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور غور سے سنو۔ تو گویا کہ سننا جو ہے نا یہ انسان کے لیے فطری بات ہے، وہ بات سنو جو حق ہو، اور وہ بات سنو جو حقیقت ہو، وہ قول سنو جس کے کہنے والا کوئی معتبر ہو، اور اس قوال کو سنو جو بذات خود معتبر ہو، اور اس محفل میں بیٹھو جو محفل معتبر ہو، تو پھر آپ کے لیے قول قوال اجتماع بذات خود ایک چیز ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر بات ہو تو پھر دور سے سلام کھو، کھانا کھاؤ، لنگر پکاؤ ہوگا تو آپ سے کھاتے رہ جاؤ، پھر وہ بہتر بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر آواز کائے ہو جاتی ہے کہ ورنہ سماعت کا اثر مصنوعی ہے، مولانا روم ہے، بڑا اثر ہے اس کا ہر چیز کا، کیونکہ علم سماعت کے ذریعے آتا ہے نا، کہ وہ ایسا سے علم بیان ہو جاتا ہے، وہاں سننے والے سن لیتے ہیں بھائی یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس بزرگ نے کہا۔ آدھا انسان کا علم جو ہے پھر وہ محفلوں میں سے مل جاتا ہے، اگر صحیح محفل ہو، نہ ہو تو پھر یہ ایک شرارت ہے، اور غلط ترکا سالوس کے اندر ہے مہاجن، پھر غلط ہو جاتا ہے۔ قوال گا رہا ہے پیسے کے لیے، یعنی کہ رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں، اب رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں، اب جھوٹی شہرت کے یہ بھی بنا ایک سبب، پیسہ دینے کا ہے ہوش، مستی عجب، سارے ابدال ہیں، سارے یاران رب، سارے جھوٹ ہیں۔ کہ میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب، اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب، نیم شب قوالی میں لگا رہے ہو تو نالہ نیم شب کدھر سے لوگے، اور شہر تباہ ہو گیا۔ قوت شہر جو بھی تباہ نہیں ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ اس کا بڑا احساس ہونا چاہیے کہ جھوٹا ہی رقص شروع کر دو۔ ایک آدمی رقص کر رہا ہے قوالی میں، چکھا درویش آدمی، بس کر، کہتا ہے بڑے نس پڑ کر چکو، بڑے پیدے چکو، بھی چلنے دو، آپس جو ہوش ہو گیا اسے پن چبو ہوش ہو۔ بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو کم لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو جب کبھی مستی آتی قوالی میں، عام بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذان کی آواز آ گئی تو مستی بند۔ نیا بات احترام، وجود کے اندر بھی احترام، خیال کے اندر بھی احترام۔ اس لیے جب طائبان اتانا کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں قوالی اپنے احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی، آج بھی ضرور ہوتی ہوگی، اور اس مقام پر جا کے سننے کے کبھی موقع ملے ضرور سن لے۔ مثلا کبھی توفیق شریف جانے کا وقت ملے، رات کو قوالی ہو اور اس کا موقع اچھی ہو، گوڑا شریف میں اچھی ہوتی، چار شریف ہم یہ چشتی سلسلے کے لوگ، ان کے ہاں جو ہے نا آستانے پر کم از کم قوالی پرانے کسی احترام کے ساتھ ہوتی ہو، لیکن روٹین میں ایک مصرع بولا گیا بدلا پھنس ہوتا ہے، خدا قوال نے کچھ کہا نہ سنا ریک پڑ جائے۔ اس طرح یہ دادا صاحب کے ہاں جو قوالی ہے کبھی آپ سنو تو عجیب و غریب، مگر ذرا غور سے سنو تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ کبھی دادا صاحب کو بڑھا دیا سب سے، کبھی قوالی میں کچھ اور بات کیا گیا، کبھی کچھ اور بات کیا گیا، احترام آگے پیچھے جاتی ہے بعض اوقات۔ کیا ہے وہ ساگر صدیقی کون سی ہے، تو گلابی مت نظر ہے، ہاں اللہ ہی جانے کون مصر ہے، یہ نعت کے طور پر کہہ رہا ہے۔ اب یہ نعت کا تو بات نہیں بنتی، مرت نظر ہے، آنکھ گلابی، یہ طرح کی بات نہیں بنتی، بڑا
بے باک گستاخ کیا تھا وہ قوالی بنتی ہے کتنے میرا بھی کتنے تیری سنا گستاخ کیا کتنے جا رہے ہیں یہ ہو سکتی ہے. ایک قوالی بن سکتی ہے سید و سرور محمد نور جاں یہ قوالی بن سکتی ہے. یادو سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یادو سلطان بود یہ قوالی بن سکتی ہے. تو قوالی یہ خود پتہ چل جائے کہ یہ قوالی بن گئی. یہ بات ہے امیر خسرو بولے تو قوالی بن سکتی ہے. منم عثمان ہارونی یار شیخ منصورم ملامت بھی قدرت خل کے من دربار بھی اسم بردار میر سم یہ ہے ہو سکتی قوالی. ایسی لوگوں کی قوالی ہو سکتی ہے کہ بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جام بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار میرے سم. مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا ایک مقام پر جا کے انہوں نے بات کہی اور اس مقام کی ریکارڈ ہے. تو گویا کہ سما سننا یوں اچھا ہے کہ سما سے پرانے لوگوں کے ریکارڈ نظر آتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے اس نے بات لکھی کون سا وہ مقام ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو لامکاں سے خسرو کیسے گیا یا پھر یہی ہے کہ یہ مقام کبھی لامکاں ہو جاتا ہوگا. اب آپ کے لیے پوائنٹ آ گیا نا کسی مکان میں لامکاں کا نقشہ ہے آپ کے لیے علم آ گیا ہے نا بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کی بات وہاں یہاں انسان پہنچ جاتا ہے. اس طرح ایک اور مطلب مقام آپ یوں بھی سنتے ہو کہ جو ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان جو ہے نا وہیں اپنے اندر ہی ایک باطن میں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ واردات کے شعر ہیں. مقصد یہ ہے کہ ڈبو دے یا ایسے تو پار کر دے یہ تیری مرضی اٹھا کر میں نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر. یہ ایک مقام ہے. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو اصل میں راز ہے یہی. یہ قوالی ہو سکتی ہے. قوالی ہو سکتی ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا از ماہ تاب مائی سب ہے ظہور تیرا. اب اصل میں یہ ہو سکتی ہے قوالی. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں بولا ولا وہ کہہ کے الگ کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا. مطلب یہ کہ یہ ایک مقام ہے کہنے والا اگر سارے مقام ہے تو قول بھی سارے مقام. اس لیے آپ قول کی تلاش کرو اور ضرور پوچھنا ہو کہ بھئی یہ کون سا کلام سنا رہے ہو. بابا بلے شاہ کا کلام جو ہے یہ ایک اور مفہوم ہے. سلطان اللہ عارفین کا کلام اور مفہوم ہے. جب تک آپ ان کی سلاسل میں نہ ہو یا اس طریقت میں نہ ہو پھر وہ کلام آپ کو قول بات میں نہیں آئی کہ بلے شاہ کی طریقت کیا ہے. پھر ایک کہ سیاح کیا ہو گیا وہ کون ہے سو نگری میں آ گیا کڑیالی نکال دو پیا گھر آ گیا کیسے نہیں ہے بات. اب یہ پیا گھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی یاد کسی اللہ کی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی یاد جسے کہتے ہیں کہ وہ کہ میری بکل دے بھی چور کہ تم کیا جانو کیا ہو گیا ایسا بات اس طرح کی بات ہے. یہ مطلب ایک مقام ہے. اس طرح پھر ان کی قوالی ہو سکتی ہے میاں محمد صاحب کی کہ وہ جس طرح بیان کرتا ہے کہ مالی داتوں پانی دینا تے پر مسکا پر کہ اس طرح آگے کیا مالک دا کم پھل پھل لانا اللہ وے یا نہ لگا ایسی بات ہے نا. کہ وہ یہ مقام ہو سکتا ہے. اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سورج دی اسنائی کو لوں کی لبا نیلو فرن اڈ اڈ موئے چکور محمد خبر نے یار کمر نے. درد کو بیان کرتا ہے. درد کی ایک اور بات ہے وصال کی اور بات ہے. اس لیے آپ قوالی کو یا سما کو سننے سے پہلے آپ نے اس کو جائز کرنا ہے. اچھے آدمی کے لیے قوالی اچھی ہے برے کے لیے بری. آگے کیفیت اچھی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اگر نہیں اچھی ہے تو پھر آپ بچ جاؤ کیونکہ اس نے آپ کو متحرک کرنا ہے آپ کی ڈومیننٹ صفت کے مطابق. ڈومیننٹ یاد رکھے غالب جو صفت ہے نا اسی کو اس نے ایکسائٹ کرنا ہے. اگر وجود ہے تو وجود بنا دے گا اگر روح ہے تو روح بنا دے گا دل ہے تو دل بنا دے گا. جو آپ میں صفت ہے اس کو تیز کر دے گا. قوالی جو ہے تو ایسا نہ ہو کہ نفسی ہو نمائشی ہو. ایسا ہی نہ ہو کہ لوگوں میں شہرت کی خواہش ہو کہ وہ بابا جی گھنگرو والے آ گئے تو بابا کو گھنگرو سے ڈال دیے بابا گھنگرو سے دیکھتے یار
تو بھائی یہ بات ایسا نہیں ہونی چاہیے، ہے نا بات کہ یا علی کے نام آ رہا ہے، اس میں گھنگرو کی بات کیا، رقص کی بات کیا ہے؟ ادب سے استقبال کرو، نماز سے کون محفل میں کہتے آیا، سمجھ بات؟ اس لیے ہر چیز کی طرح، تمام اداروں کی طرح، تعلیمی ادارے یا تعلیم میں کے شعبہ ایز این ادارہ، سمجھ بات؟ ایک ادارہ ہے نا تعلیم، اور شعبہ ہے تعلیم، شعبہ ہے صحافت، شعبہ ہے علماء، شعبہ ہے مشائخ کرام، شعبہ ہے سیاستدان، شعبہ ہے حکمران، سارے کے سارے ختم ہو گئے، شعبہ سما بھی ختم ہو، جو انحطاط باہر آیا اس میں بھی آتے۔ اب تو آپ کی تنہا عبادت ہی اب محفوظ ہونی چاہیے، ابھی جو ہے نا یہ بہتر ہے مقام ہے کہ تنہا عبادت آپ کی سر اور سنگ در سجدہ جو ہے نا محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھالو یا اس کو کھولو یا کھلو، بالکل آرام سے گمنام ہو کے زندگی بسر کرو۔ سادہ سادہ بات یہ ہے، اپنے آپ کو خود ہی واچ کرو، خود ہی نگرانی کرو۔ ابھی کسی پیر کا ملنا میرا موقعی بات ہے کہ کوئی نگرانیاں ہوں، اپنی نگرانی آپ کرو، اپنے احوال کا آپ خیال رکھو، بھائی اللہ کے آگے تم نے جواب دہ ہونا ہے، کسی آپ کی وجہ پر یا آپ کے لیے کسی پیر نے جواب دہ نہیں ہوتا، نہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے ماں باپ تھے آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی دیکھو میرا پیغام ملا، تم نے کچھ کیا، اس کے بارے میں جواب دو۔ اور اگر آیت پتہ جاتی ہے جہاں چاک، تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر قوالی سنو، پھر ایسا کام ہے، چاک کے ہستی ہے کھا ڈالو۔ یہ اور لوگ ہوتے، ان کی زندگی اور ہوتی، آرزو کا قصہ اور ہے، احتیاط کے مقام اور ہے، آرزو بے احتیاط ہو جاتی، احتیاط کے مقام رہے کہ بہت بہتر ہے، وزن میں رہے کھانی، اس لیے قوالی سے اگر گریز کر سکو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر پھر روح مجبور کرتی ہے تو کھانے کا کام لیتا ہے، 3 دن کے لیے آپ 1 دن کا ضرور پاکا کرو، آپ تو اجازت کر دیتا ہو، یعنی کہ 3 کھانے ضروری کھانے نہ کھائے ہو 1 دن کے، ناشتہ بھی نہ ہو، دوپہر کا کھانا بھی نہ ہو، شام کے کھانے سے بھی ذرا پرہیز ہو، پھر تمہاری کر لے۔ تو اگر اتنی کر سکو بات تو قوالی سن لو، وہ بھی کسی آستانے پر، کسی بزرگ کی محفل میں، کسی نیک قوال کی زبان، ورنہ ٹی وی شی وی یہ تو بیچارے پیسے کے لیے کہتے ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہی ہے، ڈرامہ لکھ کے پاگل ہوتے رہتے ہیں، ڈرامہ اصلاح کے لیے نہیں لکھتے، پیسوں کے لیے۔ اگر یہ ٹی وی والے کہیں کہ پیسے آج نہیں دیے جائیں گے، ڈرامہ لکھنے کی اجازت ہے آپ کو، بڑے بڑے بدلے میں ہمارے دوست بھاگ جائیں، نہیں بات ہے کہ پیسہ نہیں لیتے، پھر کون سا ڈرامے لکھتا ہے؟ بڑی دور کی بات لاتے ہیں پیسے کی خاطر، گانے والا جو گاتا ہے پیسے، تو اس لیے پیسے کی خاطر گانا یہ بذات خود ہی گانے کی نفی، تو پیسے کے دم سے سننا یہ بھی جرم ہے کہ جیب میں آپ پیسے ڈالے ہوئے، پیسے کو نئے نئے نوٹ قوالی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، گنتے جاؤ گنتے لگا جاؤ، یہ سارے کا سارا باب ہی الٹ گیا، اور بچوں کی حالت زار میں پھر وہی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ سال میں 1 دن کے لیے دادا صاحب جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایجنسی ملتی ہے قوال کی طرف سے، میں بتا رہا ہوں راز، قوال خود ہی پیسے دیتا ہے کہ میری محفل جب شروع ہو تو بسم اللہ کر دینا، وہ بسم اللہ کرتا ہے، نوٹ لٹاتا ہے، اور دوسرے کو دیکھا دیکھی جوش جنو آ جاتا ہے، چل سے چل بات چل نکلتی ہے، یعنی کہ ایک قوال کو ایک نشست میں 10-15 منٹ ملتے ہیں صرف دادا گوشت پر، آدھا گھنٹے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ زیادہ ہوتا ہے نا، آدھے گھنٹے کی نشست میں 8,000-10,000 روپیہ ان کو مل جاتا ہے، آدھے گھنٹے کی نشست میں، اس میں الاپ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مترا ایک ہی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے کہ چل بات ختم ہو جاتی ہے، یہ پیسے کے لیے تارا فنکشن ہے سر۔ یہ اصل میں جو دادا صاحب جو عرس ہے، پھر اس کی بات آ گئی، عرس نہ قوالی ہے، دادا صاحب نے سنی نہیں، خواجہ صاحب جو ہے نا تو سنتے ہیں، بابا فرید صاحب کی ہاں ہوتی ہے، اندر آستانے میں ہوتی ہے، اب فنکشن ہے ہوتا ہے وہ، دادا صاحب کے نہ قوالی ہے عرس، نہ بعد جو پارٹی دروازے سے لے کر اندر تک جو میلہ لگا ہوا ہے، بلکہ کھانا لگا ہوا ہے، اور قصور کے اندر لگے ہوئے ہیں نا، اس کا تعلق اس کے کارن
اور اس کا بالکل مطلب ہے کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. اس بھیڑ کا قطن تعلق نہیں دادا صاحب کے ساتھ. جانے والوں کا قطن تعلق نہیں ہوتا دادا صاحب کے ساتھ. جس کا تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق ہی ہوتا ہے. اب آخر یہ ساری بھیڑ سیڑ لنگر تانے اور سال میں ایک دن سارا سال دودھ میں پانی ملانے والا ایک دن خالص دودھ لے گیا تو کیا لے گیا؟ یعنی کہ رشوت دادا صاحب کو دی اور دادا صاحب کے مریدوں کو لوٹنے کی رشوت ہے. یہ سارا سال پانی ملاتے ہیں ایک دن کے لیے مغفرت ہوگی اور دادا صاحب کے پیور سمیر دودھ کی مل جاتی ہے. اب آخر میں یہ زیادتی ہے اور یہ توہین ہے. اسی دادا صاحب کے راستے پر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوئی خواہش مند نہیں جاتا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ راستہ کیا ہے. اس لیے وہاں جاتے ہیں آرزوئیں. ایک گنج بخش کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ خزانہ لے کے بیٹھے ہیں. وہ گنج باطن ہے، گنج علوم ہے، اور گنج ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے. یہ خزانہ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ دے داتا پیسے دے، اس کا تعلق خزانے کے ساتھ نہیں ہے. بعض عالم مظہر نور خدا، نور کا تعلق جو ہے وہ غالب بن جاتا ہے نہیں محبت. تو اس کو جاننا چاہیے. اس لیے اگر آپ وہاں جاؤ کوئی سال سال کے بعد کوئی ایک آدھ آدمی جاتا ہے اور خواجہ صاحب آئے دادا صاحب کے پاس، نقشہ بدل گیا، اجمیر شریف میں جلوے ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جلوے ہو گیا. اور ان کی منتوں سے جو بندے مسلمان ہوئے ہاتھ کھڑا کھڑ کے پاکستان بنا لیے. یہ بزرگوں کا کمال ہے اور یہ ان کی بات ہے. قوالی سے لوگوں کو مسلمان کر لیا اور پاکستان کی بنیاد رکھ دی. بنیاد جس طرح بابا فرید صاحب آئے، اس جگہ نا اجودھن تھا، پہلا پاک کا نام تو نہیں رکھا تھا، پاک پتن رکھ دیا. پاکستان کی ایک قسم کی ابتدا تو وہاں سے ہو گئی ہے کہ اپنی بستی کو پاکیزہ کرنا. اجودھن کی راجدھانی کو انہوں نے پاکستان بنا دیا، پاک پتن شریف بنا دی. کمال ہوتا ہے بزرگ کا کہ اس بستی کو شریف بنا دیتے. کلیئر شریف، پاک پتن شریف، اجمیر شریف، سرہند شریف اور ساری شریف جی. چلو اس کو بسم اللہ کرو، استعمال کرو. اور والی ہے آپ اپنے خواہشات اور ان خواہشات کے ذرائع اور حاضر غمسہ جیسے ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ رجوع ضرور کرتے. آواز خمسہ کو مسلمان کرنا ہے. آپ کا قوت دیکھنے کی، دیکھے تو غیر حق نہ دیکھے. اگر شہر میں غیر حق زیادہ ہے سفر کر جاؤ، مسافرت کر جاؤ، نظاروں کو باہر جا کے تلاش کرو. اس مستی سے الگ ہو جاؤ جس مستی میں جو ہے گمراہی زیادہ ملتی ہے دیکھنے کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد یہ کسی کہتے ہیں کہ سیرو فی الارض کا مقام آ گیا کہ کیونکہ گھر میں کہیں اگر دقت ہو رہی ہے یا کوئی ایسا نیک آدمی کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے، نیک نظارے کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے. آپ ایسے نیک احوال کو دیکھنا، نیک واقعات کو دیکھنا، نیک واقعات کو سننا، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے انسان. تو اپنے آپ کو، یہ صرف ابتدا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جب شوق چل جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، ہر آدمی نے تلاش کیا ہوگا، اسلام کے علاوہ بھی ہیں اور بھی مذاہب ہیں اور بھی ادیان ہیں. تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ راستہ اسلام. پھر اسلام میں جو فرائض طے ہو گئے اس پر بحث نہیں ہے، طے ہو چکے. حکم ہو گیا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اب روزے کی وضاحت نہ کرو، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. حکم آپ حکم کی اطاعت ہوتی. ہر جگہ ہے قابل تو اطاعت، اس طرح تمام جو کام ہے ان کی اطاعت. اس کے بعد پھر وقت بچ جائے پھر آپ تو شوق پورے کر لو. پھر آپ باطن کے اور قوالی کے، پھر آج کجا می آیا دی آوازیں دوست، پھر آپ کو آئے گی ہر طرف سے آواز. تو یہ اس وقت خوبصورت ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خیر ٹھیک ہے خواہش آپ جی کہ آپ کو سننے کو دل کرتا ہے، لیکن سننے کا تعلق جو ہے نا انسان کا روح کے ساتھ ہو.